اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہمارا موضوع عبادت ہے۔ عبادت کے سبجیکٹ پہ میں آپ کے سامنے کچھ اور اپنی تحقیق اور دعوت کے سفر میں جب لوگ ملتے ہیں اور بڑے اچھے عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کو مختلف قسم کے مختلف ذہن کے لوگ ملیں گے اور کراس کوسچنز کریں گے۔ تو بڑا اچھا سوال میرے سامنے آیا کہ اگر ہم پہلے ہندو تھے یا کرسچن تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہم کو تو اب تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب تک ہم مندر جاتے تھے یا چرچ جاتے تھے، اب مسجد جانا ہے، گیتا پڑھتے تھے یا بائبل پڑھتے تھے، اب قرآن پڑھنا ہے، اور ڈریسنگ کا کچھ ایک اسٹائل تھا، اب اسٹائل چینج کرنا ہے، خواتین ہیں تو پردہ کرنا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں عام طور پہ پائی جاتی ہیں، نام بدل دینا ہے، ختنہ کروا لینا ہے۔ تو کیا عبادت بس اب یہ سب چینج کر لینے سے ہم کو جنت مل جائے گی؟ میں اس سے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب یہ ظاہری شکل و صورت یا رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب ہے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پر سر جھکا دینا، قبول کر لینا اور نبی کے طریقے پہ اپنی لائف کو گزارنا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا عبادت ہے۔ چنانچہ کئی مثالیں میں دے چکا ہوں۔ جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے پرانے مذہب، جو ان کا پرانا دین تھا، جب اسلام میں کنورٹ ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا، جس طرح لمیٹڈ مذہب ان کا تھا زندگی میں، ایک کونے میں کارنر میں ایک چھوٹا سا پلیٹ لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھگوان کی تصویر ہے، اس پہ وہ ہو رہا ہے، گھنٹی بجا رہے ہیں، یا مندر میں جا کے ہفتے میں ایک بار اس کے ساتھ بھکتی کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اندر چھپی ہوئی وہ لالچ ہے، یا ہماری حفاظت کرنا، ہمارے بچوں کی رکشا کرنا اور میری رکشا کرنا، میرے کاروبار میں برکت ہونا، میری بیماری دور ہونا، بچے نہیں ہو رہے تو بچے ہونا، یہاں سے نہیں سنے، یہ چینل سے نہیں سنے اللہ میاں تو وہ چینل سے سنانا، وہ چینل سے نہیں سنے تو تیسرے چینل پہ جانا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جانا، وہاں ایک درگاہ ہے، وہاں ایک مندر ہے، وہاں پر ایک چرچ ہے۔ چنانچہ چرچز بھی بہت بنائے لوگوں نے۔ کبھی رشیا جانے کا اتفاق ہو تو دیکھیے آپ، 600 فٹ کی دوری پہ ایک چرچ ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی 600 فٹ کی دوری پہ کیوں جائے چرچ کو آدمی؟ کچھ تو کانسیپٹ ہوگا اس وقت بنانے والوں کا۔ چلو وہاں ایک بستی آلریڈی ہے، لوگ وہاں رہ رہے ہیں، تو کیوں رہ رہے ہیں؟ چلو وہاں زراعت ہو رہی ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہاں کی زمین سے مل رہی ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کوئی بستہ بھی نہیں ہے، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے چرچ بنا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ درگاہ بنا رہے ہیں، پہاڑی شریف، تو باقی کے پورے شریف نہیں ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کی جہالت اور اس طرح کا صوفیزم ہمارے پاس پھیلا ہوا ہے۔ تو ہوا یوں کہ جب لوگ اس مذہب سے دین اسلام میں داخل ہوئے، وہ اپنا پرانا دین چھوڑ کے ادھر آئے، تو یہ سمجھے کہ کپڑے بدل لینا اسلام ہے، داڑھی چھوڑ لینا اسلام ہے، وہ پوجا کی گھنٹی چھوڑ کے اذان دے لینا اسلام ہے، وہاں جا کے سر جھکا کے کھڑے رہنے کے بجائے یہاں رکوع کر لینا، سجدہ کر لینا اسلام ہے، کپڑوں کا اسٹائل، نام بدل لینا، رسم و رواج چینج کر دینا، شادی بیاہ طلاق وراثت، اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عبادت کا ایک لفظ جو ہے وہ کمپلیٹ غلامی، کمپلیٹ بندگی کو کہتے ہیں۔ پوری قرآن پہ عمل کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا عبادت ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو ملنے والے ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ حرام کا ذریعہ ہے تو اس کو لات مار دینا عبادت ہے۔ آپ کا دل کسی چیز پہ چاہ رہا ہے لیکن اللہ وہاں منع کر رہا ہے، اس سے رک جانا عبادت ہے۔ آپ کو کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو، جنگ پہ جانا ہے، آپ کو جہاد کرنا ہے، اور آپ کا دل گوارا نہیں کر رہا، تو اپنے دل کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وشر لکم۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہیں پر ہے سورہ نساء میں یہ بات کہ تمہارے لیے جنگ فرض کی کر دی گئی ہے، قتال فرض کر دیا گیا ہے، جہاد. اب تم کو جو اچھا لگے وہی میں کروں گا، جو اچھا نہ لگے وہ نہیں کروں گا، تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. تو اسے عبادت نہیں کہتے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ رہنا عبادت ہے، بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا دینا عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا عبادت ہے، چھڑکی نہیں دینا کسی کو. یعنی عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں. بس میں آج یہ چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ غلط فہمی یہاں ہوئی ہے، وہاں پوجا کرتے تھے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں ورت رکھتے تھے یہاں روزہ رہ رہے ہیں، وہاں جو ہے چیریٹی کرتے تھے یہاں پر آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہاں جو ہے تیرتھ یاترا کرنے جاتے ہیں یہاں حج پہ جا رہے ہیں. کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ بولے گا بس اتنے کے واسطے اتنا بڑا پرابلم. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہماری غلطیوں سے معاف کرے. السلام علیکم.